اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات جب آپ سے ملتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں کہ آپ نمازی بھی ہیں، سنت رسول بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کے سر پہ دستار بھی ہے، تو فوراً سوال داغ دیتے ہیں، ہاں جی آپ نے حج کیا ہے یا آپ نے عمرہ کیا ہے؟ جی میں نے نہیں کیا، ابھی تک میں نہیں گیا۔ تو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، تو اس کا کیا بنے گا؟ حالانکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں دین کا کام کیا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمایا میر علی شاہ ہندوستان جاؤ، تمہاری ہندوستان میں ضرورت ہے، دین کا کام اور ہوتا ہے اور زیارت اور ہوتی ہے۔ دیکھیں صحابہ تو پھر ساری زندگی مدینہ میں ہی بیٹھتے، سب صحابہ کے مزارات مدینے میں ہی ہوتے، تو دنیا میں اطراف و اکنان میں صحابہ پھیل گئے تبلیغ دین کے لیے۔ ایک ہوتا ہے محبوب کا دیدار، ایک ہوتا ہے محبوب کو خوش کرنا، محبوب کو خوش کرنا۔ تو محبوب کا دیدار بھی ٹھیک ہے، یہ دل کہتا ہے کہ محبوب کو دیکھو، لیکن محبوب کہتا ہے کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے دین کا کام کرو، میرے دین کا کام کرو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی حج نہیں کیا، وہ کہتے تھے یہ میں اپنے ذاتی پیسوں سے کروں گا، سرکاری پیسوں سے میں نہیں کر سکتا، مجھے علماء نے بتلایا ہے کہ ایسے حج نہیں ہوتا۔ اور ذاتی پیسے تو ابھی میرے پاس ہے ہی نہیں، ذاتی پیسے تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں جب ذاتی پیسہ اتنا جمع ہوا اور میں نے جمع کر لیا تو میرے پہ حج فرض ہو گیا، تو پھر آپ ضرور اعتراض کرنا۔ علامہ خواجہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے، ہمارے سلف صالحین کی مثال تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ میں ختم نبوت کا مسئلہ چھوڑ کے عمرے پہ چلا جاؤں تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رسول اللہ نے اگر یہ فرما دیا کہ خادم ضرورت تو تمہاری پاکستان میں ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور تم مجھے دیکھنے کے لیے مدینہ آ گئے، چلو جاؤ جا کے وہاں کام کرو۔ تو یہ ہوتا ہے محبوب کی مرضی کو جاننا، سمجھنا۔ دین اسلام کی اصل خدمت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو خوش کرنا، زیارتیں کر کے، وہاں سیر کر کے۔ ہمارے پاکستان والے تو اکثر سیر ہی سمجھتے ہیں، حج کو بھی سیر سمجھتے ہیں، عمرے کو بھی سیر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک فریضہ ہے، فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ تو لیکن وہاں جا کے میرے کو پتہ چلتا ہے جب دوڑنا پڑتا ہے، زیارت کے لیے چلنا پڑتا ہے، پہاڑیوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خالہ کا گھر نہیں ہے، ہم کوئی مہمان نہیں ہے، یہ تو ایک مشقت کا کام ہے۔ تو مختصر کہ یہ ایک فریضہ ہے۔ محلے کی مسجد میں کبھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، اپنے جو عالم دین ہے، محلے کے امام مسجد ہیں، ان کی کبھی خدمت نہیں کی، زیارت کے لیے گئے نہیں، کبھی حال نہیں پوچھا قاری صاحب آپ کھانا کہاں سے کھاتے، آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، اور ادھر مدینے میں مرنے کی دعا کرتے، یہ رسول اللہ کے جانشین نہیں ہے؟ یہ جو مسجد ہے آپ کے محلے کی، یہ اس بیت اللہ کی بیٹی نہیں ہے؟ تو یہ آپ تھوڑا سا غور کر لیا کریں، اصل خدمت اسلام آپ دیکھ لیا کریں کہ اصل میں محبوب کو ملنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن محبوب کو خوش کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ کیسے خوش ہوں گے؟ ہم تاریخ لبیک کا کام کریں گے، ختم نبوت کا کام کریں گے۔ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کی گلی ہے، محلہ ہے، بازار ہے، اور یہاں کام کی ضرورت ہے، خواہ ووٹ کا مسئلہ ہو، خواہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، نفاذ اسلام کا مسئلہ ہو، یا اور کوئی دینی مسئلہ ہو، آپ مجاہد بن کے کھڑے ہو، ڈٹ جائیں اور اپنا صحیح اسلامی موقف بیان کریں۔ یقین جانے جو صحیح اسلامی مجاہد کا موقف ہوتا ہے نا، وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے، پہاڑ سے، اور اس کا کوئی بھی دلیل سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے آگے کوئی بولے گا نہیں، کیونکہ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا رسول بھی، فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہے، خدا کی کل خدائی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں ایک شعر تھا سندھ اسمبلی میں، ایک شعر تھا تحریک لبیک کا، یقین جانے وہ شعر جب گرجتا تھا نا، بولتا تھا، اس کے آگے بڑے بڑے وزیروں کی ہوائیں نکل جاتی تھی، کوئی آگے سے بولنے کی جرت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس شعر نے سندھ اسمبلی میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوا دیے۔
اسلام کے نعرے لگوا دیے. یقین جانے آج بھی سندھ اسمبلی پہ اس مجاہد کا کارنامہ ہے کہ ختم نبوت والی آیت اسپیکر کے اوپر لکھی ہوئی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ایک مرد مجاہد کی للکار نے انہیں لکھنے پہ مجبور کر دیا. یہ ہزاروں پٹواری, ہزاروں جناب یہ یوتھیے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, انہیں اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے, اپنے پیٹ کی فکر. انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ کو راضی ہم نے کیسے کرنا ہے, خدا کو راضی کیسے کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے مرنا بھی ہے, اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے, تو اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ لوگوں کو آ کے بہکاتے ہیں, 2 نمبری باتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, سراسر جھوٹ بولتے ہیں. یقین جانے اب بھی اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے نا تو اپنے آپ سے آپ زیادتی کریں گے, اپنے آپ سے زیادتی کریں گے, اپنے ملک سے زیادتی کریں گے. ان کو ہم نے آزما لیا, دیکھ لیا, یہ سبھی 2 نمبر ہیں, سبھی 2. ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی نظریہ. یہ تو ویسے مولویوں کو باتیں کرتے ہیں کہ شورا روڑو کندا نال تے کھان بوٹیاں, انہاں مولویوں دا دین تے ایمان روٹیاں. ہم علماء کا نہیں, ہم حلوے کی بات نہیں کرتے. ہم تو فلسطین میں جا کے خون دینے کی باتیں کرتے ہیں, خون دینے کی باتیں کرتے ہیں. جہاد کی باتیں ہمیشہ مولوی کرتا ہے. تو ان کے شراب کو خطرہ ہے, ہمارے حلوے کو خطرہ نہیں ہے. تو یہ لرزتے اندر سے ڈرتے ہیں علماء سے, کیونکہ علماء ہمیشہ نظریات کی بات کرتا ہے, نظریہ. اور وہ جو رسول اللہ نے دیا صحابہ کو, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, اور آج تک اس نظریے کے محافظ علماء اہل سنت ہیں. تو آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کیجیے گا, بلکہ اپنا ووٹ تحریک لبیک کو دیجیے گا, کیونکہ ہم نے محبوب کو راضی کرنا ہے. زیارت کرنا بھی ٹھیک ہے, زیارت کرنا بھی ایک نیکی ہے, لیکن محبوب کو خوش کرنا زیارت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے.